السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، فعن ثوبان مولى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان افضل اعمالکم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن۔ معزز سامعین و مشاہدین، حمد و صلات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ یہ حدیث دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص، سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی یہ حدیث مروی ہے، اور اسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری تعلیمات دی ہیں۔ چونکہ ہمارا دین اسلام اعتدال اور وسطیت پر مبنی ہے۔ دین اسلام کی ساری تعلیمات، سارے احکام اعتدال اور آسانی پر مبنی ہیں۔ اسی لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو عبادات کے اندر، احکام کے اندر استطاعت کی شرط لگائی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور اسلام نے بیجا تشدد، سختی اور غلو کرنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ۔ دین آسانی پر سہولت پر مبنی ہے، لہذا جو انسان بیجا تشدد اور سختی اپنے اوپر لانے کی کوشش کرے گا وہ مغلوب ہو جائے گا، وہ دین پر عمل نہیں کر پائے گا۔ تو دین اسلام اعتدال اور وسطیت پر مبنی دین ہے، اس کے اندر بیجا تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا حکم دیا ہے، ہم اپنی امت کو کہا استقیموا، دین کی تعلیمات پر، دین اسلام پر جمے رہو، قائم رہو، ڈٹے رہو۔ اس کا اہل علم نے دو معنی ذکر کیا ہے۔ ایک تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر انسان جمے رہے، اس کے معنی اور مفہوم اور اس کے تقاضے کو اپنی زندگی میں لاگو کرے، اور اس کے اوامر اور احکام کو، اس کے اوامر، اس کے نواہی اور اس کے جو مطالبات اور تقاضے ہیں اسے اپنی زندگی میں لاگو کرے۔ یہ ایک معنی ہے استقیموا کا، کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو، اس کے معانی اور مفہوم پر انسان عمل کرے۔ اور دوسرا مفہوم ہے کہ انسان نے جو عالم ارواح میں اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ لیا اور یہ عہد کر کے آیا ہے، اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، لوگوں نے بیک زبان کہا تھا بلا، کیوں نہیں ہے رب العالمین؟ تو گویا کہ اس کی تذکیر کی جا رہی ہے، اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اس وعدے کو یاد کرو اور اس پر جمے رہ کر اللہ کے دین پر قائم دائم رہو۔ ولن تستطيعوا، اور تم دین کے احکام کا، دین کے تمام تعلیمات کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو۔ اس کے بھی دو معنی اہل علم نے ذکر کیے ہیں کہ آپ دین کی مکمل دین پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، دین کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، لہذا حتی المقدور انسان دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان نے، اللہ رب العالمین نے جو نیکی کا اجر اور ثواب مقرر کیا ہے، آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کی نیکی کا اجر اور ثواب اللہ رب العالمین قیامت کے دن کتنا دے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے افضل عمل نماز کی ادائیگی ہے۔ گویا کہ استقامت کی واضح دلیل نماز کی ادائیگی ہے، چونکہ نماز میں انسان اپنے پیشانی کو جھکاتا ہے، اپنے اعضاء اور جوارح کو اور اپنے دل کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ اور نماز ایسی عبادت ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، امیر ہو، غریب ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، حالت سفر میں ہو، گھر پہ موجود ہو، امن کی حالت میں ہو، خوف اور دہشت اور جنگ کے میدان میں ہو، ہر حال میں نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ اور یہ انسان کے دین اسلام پر عمل پر کرنے اور دین اسلام پر جمع رہنے کی واضح دلیل ہے۔ اگر انسان نمازی نہیں ہے،
نماز کا پابند نہیں ہے تو وہ کتنا بھی دعویٰ کر لے کہ وہ دین پر جمع ہوا ہے، استقامت اس کے اندر ہے، اس کا دل صاف ستھرا ہے، اس کے دل میں ایمان اور دین کی تعلیمات موجود ہیں، یہ سب بیکار کے دعوے ہیں اور کھوکھلے دعوے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا عملی طور پر اگر آپ استقامت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وضو کی محافظت اور پابندی مومن ہی کر سکتا ہے۔ اس کا بھی اہل علم نے دو معنی بتایا ہے کہ انسان جو اکمال، تکمیل اور اسباغ وضو ہے، مکمل جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، ایک مومن اس تعلیمات پر عمل کرتا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی آخر الآیہ، کہ انسان مکمل سنت کے مطابق وضو کرے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک مومن کار خیر میں آگے بڑھ جاتا ہے اور نیکی کے میدان میں اپنے آپ کو آگے پیش کرتا ہے جب بھی وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی وضو سے بے وضو ہوتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہے۔ گویا کہ ہمیشہ باوضو رہنا یہ بھی ایک ایمان کی پہچان ہے اور یہ بھی ایک قابل تعریف عمل ہے، اور اللہ کے ہاں یہ قربت اور گناہوں کو مٹانے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ لہذا ایک مومن ہمیشہ باوضو رہتا ہے۔ اسی میں اللہ کے نبی نے تعلیم دی کہ مومن نماز پڑھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ باوضو ہمیشہ رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور سنت کے مطابق طہارت صغرا ہو یا طہارت کبریٰ ہو، دونوں کو سنت کے مطابق ادا کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتا ہے، اور استقامت دین پر، دین کی تعلیمات پر، ہدایت پر، شریعت اسلامیہ پر ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی ہمیں اس حدیث کے اندر تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین پر جمے رہنے کی توفیق دے، نماز کی پابندی کرنے والا مسلمان بنائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین ہمیشہ وضو کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔